اور قرآن یہ کہہ رہا ہے جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آپ کے بیوی اور آپ کے بچے، کہ صرف اسلام نے یہ پڑھایا نہیں ہم کو، انہوں نے پھر انسٹرومنٹ بنا کر کے دیا۔ تو ہر 40 آدمی اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ رکشے والے کو بھی کروڑپتی بنا دے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خارج کر دیتے، چند ہاتھوں میں دولت نہیں چاہیے کہ اگر میں کھا رہا ہوں تو 40 گھر بھوکا نہ رہے، اگر میرا پڑوسی نہیں کھائے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس بات کی فکر پہ ایک سوسائٹی رسول اللہ نے بنائی۔ ایک کامیاب گورنمنٹ، ایک کامیاب مذہب وہ ہے جس کے ذریعے سے ایک پیسفل سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اور کسی بھی سماج میں ایک پیس کو ایگزسٹ کرنے کا جو سب سے امپورٹنٹ ستون ہے، پلر ہے، وہ ہے اکنامی۔ اگر معاشی اعتبار سے آپ کی میجورٹی اگر خوش ہے تو اس میں پیس ایگزسٹ کرنے کے چانسز زیادہ ہے۔ اگر آپ کے اندر اکنامی کی ڈسپیرٹی ہے، چند ہاتھوں میں پیسہ ہے اور باقی لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو وہاں کوئی دوسرا فارمولا نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ پیس کو اسٹیبلش کر پائیں۔ پیس کے اسٹیبلش کرنے کا پرائم فارمولا یہ ہے کہ آپ کا سماج میں جو اکنامیکل ڈسٹریبیوشن ہے وہ آلموسٹ برابر ہونا چاہیے۔ اور اس کے طرف 3 بڑے نظام ہیں دنیا میں جو معاشیت کے نظام یا اکنامک اسٹیٹس کہہ لیجئے۔ ایک کیپٹلزم ہے جس کا تقاضا ریسورس چند ہاتھوں کے اندر کنفائنڈ ہو جاتا ہے۔ کچھ بڑے کارپوریٹ، کچھ بڑے لوگوں کے ہاتھ میں ریسورس ہوتے ہیں اور ان کا پروفٹ موٹیو ہوتا ہے، پروفٹ اینڈ پروفٹ اینڈ پروفٹ۔ تو اس کا فائدہ سماج کے اور لوگوں تک نہیں پہنچتا، ڈسپیرٹی آف اکنامی ہوتی ہے، اس لیے جلن، حسد، ڈکیتی، چوری جیسی بہت ساری سماجی برائیاں اتپن ہوتی ہیں۔ دوسرا نظام کمیونسٹوں کا نظام تھا۔ بات مساوات کی ضرور ہے، جہاں اسٹیٹ سارا کام کرتا ہے، باقی لوگوں کو ایک اجرت دے دی جاتی ہے، وہ صرف کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اکنامی کی بات کری، اس اکنامی میں نہ تو کیپٹلزم کو فروغ دیا گیا ہے، نہ سوشلزم کو فروغ دیا گیا ہے۔ وہاں دونوں اسٹیٹ کو بھی امپورٹنس دی گئی ہے اور انڈیویجول کو بھی امپورٹنس دی گئی ہے۔ ایک آدمی کس طریقے سے، کیونکہ جب تک آپ، قرآن کہتا ہے کہ مفلسی ایک حد سے زیادہ ایمان کو کمزور بنا دیتی ہے، تو اگر ایمان کو مضبوط رکھنا ہے تو مفلسی سے آپ کو باہر نکلنا ہے۔ کب نکلیں گے؟ جب آپ اکنامک تقاضوں کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں محنت مشقت کر کے خوش آپ کو خود رہنا ہے، خود بھی خوش رہنا ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آپ کے بیوی اور آپ کے بچے اور آپ پہ جو لوگ نربھر کرتے ہیں ان کو خوش رکھنا آپ کی پرائم رسپانسبلٹی ہے۔ پوری ہیرارکی کلیئر کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے خود اور بچوں کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد آپ کے پاس جو سرپلس بچ جاتا ہے وہ پھر آپ بانٹیے۔ کن میں بانٹیے؟ غریبوں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں۔ وہ پورا ایک اس کی بھی ہیرارکی بتاتا ہے کہ ان میں آپ اس کو تقسیم کریے۔ کیا منع کر رہا ہے اللہ کے رسول اور قرآن؟ کیا منع کر رہے ہیں؟ ایکیومولیشن آف ویلتھ کو منع کر رہے ہیں۔ مال اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، روٹیٹ ہونا چاہیے اکنامی۔ پیسہ لوگوں کے ہاتھ میں یا ریسورسز لوگوں کے ہاتھ میں بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ٹیچنگ 1400 سال پہلے کی ہے۔ آج کی ماڈرن اکنامی کا بھی اگر بنیاد سراج صاحب آپ مینجمنٹ کے آدمی ہیں، اگر بنیاد آپ دیکھنے چاہیے تو روٹیشن آف اکنامی ہے۔ جس کنٹری میں جس جگہ آپ دیکھیں گے کہ ایکومولیشن ہوتا چلا جا رہا ہے، سپر کیپٹلزم کی طرف جب آپ جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا پیسہ چند ہاتھوں میں ہے اور جن کے ہاتھ میں ہے ان کے پاس بھی 24 گھنٹہ ہے، ان کے ہیلتھ میں بھی اتنی اٹیک ہے جتنا ہم پہ، تو ان کی جتنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے اتنا ہی اس فنڈ سے لوگوں کو فائدہ ملے گا۔ لیکن اگر یہ پیسہ گھوم کر کے آخری پیدان پہ کھڑے ہوئے لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا تو سب ایک دوسرے کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے، ایک ہیلدی سوسائٹی بن کر کے تیار ہوگی، ایک پیسفل سوسائٹی بن کر کے تیار ہوگی۔ اب میں اسلام، ظاہر ہے جو کتاب الدین صاحب نے کہا، احمد صاحب نے 12 منٹ کی قید لگا رکھی ہے، 12 منٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک گوشے کا اگر میں مائکروز بھی اٹھا لوں تو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہوں۔ میں صرف اپنی بات یہ آپ سے کہوں کہ صرف اسلام نے یہ پڑھایا نہیں ہم کو، انہوں نے پھر انسٹرومنٹ بنا کر کے دیا۔ لچک جس کی طرف میں کہہ رہا ہوں، سود،
حرام. سود کب حرام ہوتا ہے؟ جس دن نبوت ڈکلیئر ہوتی ہے اس دن سود حرام نہیں ہوتا. آپ 13 سال 53 سال کی عمر میں جب آپ آتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، وہاں پہ سودی نظام رائج تھا، یہودیوں کے کنٹرول میں سارا بزنس تھا. لیکن 4 سال بعد سود حرام ہوا جب آپ نے قرض حسنہ کو ایک پیرلل سسٹم کو اسٹیبلش کیا، اور انصار مدینہ جو اس وقت دولت تھی ان کو مہاجرین مکہ کو دولت تقسیم کرا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دے دے، اور اس نے اپنا شرم لگایا، لیبر لگائی، انہوں نے پیسہ لگایا، اور اس کے سارے سسٹم ڈیولپ ہوئے تجارت کے، اور ویریس سسٹم ڈیولپ ہوئے. انویسٹمنٹ کا بھی سسٹم ہے، اشتراک کا بھی سسٹم ہے. سارے سسٹم جو آج ایگزسٹ کر رہے ہیں بزنس کے، وہ سارے سسٹم ڈیولپ کرے گئے. لیکن ان سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہوئے اسلام نے صرف اتنا کیا کہ آپ کو اس کی حدود بتا دی گئی. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ منافع نہیں کمائیے، بیکاز منافع نہیں کمائیں گے تو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں چلے گا. لیکن وہ منافع خوری نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف اگر لوگ مر رہے ہیں اور آپ چیزوں کی ہولڈنگ کر رہے ہیں، اناج وغیرہ اکٹھا کر کے آپ جمع کر لیتے ہیں اپنے گوڈاؤنز میں، اور اس کی پھر قیمت بڑھا کے منافع، اسلام اس کو مسترد کر دیتا ہے. اگر آپ نے اپنے سامان میں گھٹیا چیز ملا کر کے اور اس کو بڑھیا چیز کے ساتھ میں بیچ رہے ہیں، اسلام اس کو مسترد، اس کو حرام قرار دے دیتا ہے. پروفٹ کے خلاف نہیں ہے، پروفٹنگ کے خلاف ہے کہ صرف اور صرف پروفٹنگ آپ کا مول مقصد نہیں ہونا چاہیے. تو پوری ایک ڈیٹیل سسٹم اکنامی کا اسٹیبلش کیا گیا. مین سینٹرل اس میں یہ ہے دولت کا ڈسٹریبیوشن، سارے ریسورس کا ڈسٹریبیوشن، اس کے طریقے زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، خیرات، خمس، عشر، سارے طریقے بتائے گئے. کس طریقے سے کسان اپنی کھیتی سے پیدا ہوا جو منافع وہ کیسے اپنے اناج کو بانٹے، کس طریقے سے تاجر بانٹے، اور کس طریقے سے آپ کو اگر آپ کے پاس ایکس اماؤنٹ ہے اور آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ اپنی تمام کیومولیٹو سیونگ کا 2.5%، 40 میں 1 نکال کر کے آپ کو زکوٰۃ کی شکل میں سوسائٹی میں واپس آپ کو دینا ہے. اب میں اگر ڈیٹیل میں نہ جا کر کے صرف زکوٰۃ پہ آپ سے بات کر لوں، مان لیجئے اسلامک فلسفہ نہیں، یہ دنیا کا ایک فلسفہ ہے. دنیا کے سارے 700 کروڑ لوگ اس کو آج کے تاریخ میں اس پہ مان لیجئے عمل کر لیتے ہیں. تو اگر جس کے پاس آپ تصور کریے کہ 40 لوگ کروڑ پتی بیٹھے ہوں اور وہ اپنا 2.5%، 2.5 لاکھ سب نے نکالا، اور 40 لوگوں نے راہ چلتے کسی رکشہ پولر کو اپنا پیسہ دیا، وہ کروڑ پتی ہو گیا. تو ہر 40 آدمی اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ رکشے والے کو بھی کروڑ پتی بنا دے. تو اگر یہ آپ نے فلسفہ اختیار کیا تو 40 سال کے روٹیشن کے بعد دنیا میں پر کیپٹا انکم کا کوئی سسٹم ہی نہیں رہ جائے گا. کوئی ایوریجنگ نہیں ہے، کوئی ایوریجنگ نہیں. دنیا کے ہر آدمی کے پاس یونیفارم دولت ہے. اگر یونیفارم دولت سب کے پاس ہو جائے یہاں حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں، تو آپ کے اندر جلن، حسد، چوری، ڈکیتی یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. یہ پیدا ہی ہوتی ہے ڈسپیرٹی آف اکنامی کی وجہ سے، یہ پیدا ہی ہوتی ہے سپر کیپٹلزم کی وجہ سے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خارج کر دیتے. چند ہاتھوں میں دولت نہیں چاہیے. وہ ذریعہ بنایا ہے دولت ڈسٹریبیوٹ کر. اس وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس کی ڈیٹیلنگ بتائیں. کبھی اگر محمد احمد صاحب کوئی سیمینار رکھیں گے 4-6-8 گھنٹے کا اور 12 منٹ کی قید نہیں لگائیں گے تو میں ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے آج کے بھی تقاضوں میں مسلمان یہ کہہ کر کے نکل نہیں سکتا کہ آج کا نظام ایسا ہے کہ صاحب سودی نظام سے ہم باہر رہ کر کے بزنس نہیں کر سکتے. نہیں، ہمارے اور آپ کی سمجھ میں کمی ہے. جو تقاضا 1400 کیا ریسورس تھا رسول اللہ کے پاس اور صحابیوں کے پاس؟ کیا تھا ان کے پاس؟ کیپٹل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. سسٹم تھا، عدل اور انصاف تھا. ہر آخری آدمی کی فکر تھی کہ اگر میں کھا رہا ہوں تو 40 گھر بھوکا نہ رہے، اگر میرا پڑوسی نہیں کھائے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اس بات کی فکر پہ ایک سوسائٹی رسول اللہ نے بنائی. اس سوچ کو لے کر کے جب آج آپ بھی جو ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب نے کہا فرائض کی تلاش، حقوق کی لڑائیاں لڑنے سے کوئی قائد نہیں بنتا ہے، لیڈر نہیں بنتا ہے، رہبر نہیں بنتا ہے. آپ اپنے فرائض کو دیکھیے.
آپ امت مسلمہ ہیں جن کو زندگی جینے کے قیامت تک کے فلسفے بتا دیے گئے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو عمل کریے تو آج بھی اس ریسورس میں اور اس جگہ رہتے ہوئے آپ ایک عملی زندگی کی ایک مثال پیش کر سکتے ہیں جہاں لوگ آپ سے سیکھیں کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے۔ ڈیٹیل طریقے سے اپنا وقت نکال لیجئے۔ آج کے دور میں یہ چھوٹا سا موبائل آپ کو ساری کی ساری انفارمیشن پروستا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں اکنامکس کے کون سے طریقے انہوں نے اس وقت سجھائے تھے۔ میں یقین دلا دوں آج بھی وہ طریقے اتنی ہی معنیت رکھتے ہیں جتنی اس وقت رکھتے تھے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور اس طریقے سے اپنے بزنس کو ڈھالیں اور اس بزنس میں کوشش کریں کہ ہمارے جو امپلائیز ہوں، شیئر ہولڈر ہوں، سٹاک ہولڈرز ہوں، ان سب کے بہتری، ان سب کے پروفٹ کا ایمانداری کے ساتھ خیال رکھتے ہوئے ہم اپنے تجارت کو کر کے ایک نیا نمونہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر دو آدمیوں نے آپس میں کوئی بزنس کی ٹیم بنائی ہے، اشتراک کیا ہے اور دونوں میں خیانت نہیں ہے، امانت داری ہے، ایک دوسرے کو اگر وہ بیوقوف نہیں بنائیں گے، چھلیں گے نہیں، تو اس کا تیسرا پارٹنر اللہ خود اپنے کو اس بزنس سے بتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔